کسی کینسر کے مریض کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ اپنے فرینڈز کو چھوڑ دیں تو آپ صحت مند رہیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ ہنس کے چھوڑ دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری کے جو انسان کی زندگی کے لیے خطرات ہیں اور اس کے گھر والوں کے لیے جو مسائل ہیں وہ کیا کینسر سے کم ہوتے ہیں؟ جو کا خدشہ ہے وہ نشے کی بیماری سے جتنا ہے وہ کینسر کی بیماری سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نشے کی بیماری کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 5 سال میں 20% ہے، جبکہ کینسر کی بیماری میں اب 5 سال میں 5% ریٹ ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ سوچ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سوچ کے کہ ہم نے دوست چھوڑنے کے نہیں، یہ اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ دوست چھوڑنے یا نہ چھوڑنے سے فرق کیا پڑے گا۔ اگر یہ بات آ جائے اس کے پیچھے کہ اس پہ میری زندگی اور موت کا دار و مدار ہے تو پھر بندہ چھوڑنے پہ آمادہ ہوگا۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یا میری ول پاور بہت ہے، میں دوست سے تو ملوں گا پر نشہ نہیں کروں گا، میں دوست کے ساتھ سلپری جگہوں پہ تو جاؤں گا لیکن میں نشہ نہیں کروں گا، میں سلپری ٹائم میں یعنی شام کے ٹائم میں سلپری دوستوں کے ساتھ سلپری جگہوں پہ جاؤں گا پر میری ول پاور بڑی مضبوط ہے، میں نشہ نہیں کروں گا۔ تو اصل جو نظریہ ہے پیچھے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کئی نظریات ہوتے ہیں کہ جیسے جو آپ کو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے دوست چھوڑیں گے تو جان بچے گی، نشے سے بچیں گے، اور وہ یہ سمجھ کے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے جو کہ وہ کر رہا ہے، یعنی یہ آپ کا کام ہے جو کہ میں کر رہا ہوں، یعنی دوست چھوڑ دو گے تو بچ جاؤ گے، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس کا کام کر رہا ہے۔ نظریے کی بات ہے کہ پیچھے نظریہ کیا ہے۔ وہ 1-2 دن پہلے میں جو بات کر رہا تھا کہ ایک لڑکی رات کو 2 بجے واپس آتی ہے، فادر اس کا انتظار کر رہا ہے، ٹیلی فون لڑکی کا بند ہے، اس نے کہا تھا میں 10 بجے آ جاؤں گی اپنی سہیلی کی مہندی سے، اور وہ فون بند کر لیتی ہے اور گھر والوں کو پتہ نہیں کہ کون سی سہیلی کہاں رہتی ہے۔ اور جب اس کی 2-3 سہیلیوں کو فون کیا گیا کہ جو متوقع طور پر اس مہندی میں گئی ہوں گی تو انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ کس وجہ سے فون نہیں اٹھایا؟ وہ سمجھایا ایسی کہ فون نہیں چکنا، جب میرے کروائے تو فون نہیں چکنا۔ رات کو جب 2 بجے وہ آتی ہے لڑکھڑاتی ہوئی اور شراب کے نشے میں دھت ہے، اور ایک لڑکا جس نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں اور جنکی سا ہے، فادر دیکھتا ہے کہ وہ اس کو سہارا دے کے جھولتے جھالتے دونوں دروازے تک چھوڑ کے گئے ہیں، تو فادر کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ گھڑی کی سوئیاں جو 2 بجے آ رہی ہیں، کیا یہ مسئلہ ہے؟ کیا یہ مسئلہ ہے کہ اس نے فون بند کیا ہوا تھا؟ کیا یہ مسئلہ ہے کہ اس نے 10 بجے کا جو وعدہ ہے وہ توڑا؟ یا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے قواعد و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا؟ یا یہ مسئلہ تھا کہ وہ نشے میں دھت تھی؟ اور کیا یہ مسئلہ تھا کہ وہ نشے میں دھت تھی، یا یہ مسئلہ تھا کہ اس کا نظریہ تھا کہ نشہ میرے لیے ضروری ہے؟ تو ایک چیز گھڑی کی سوئیوں کے پیچھے کیا ہے؟ فون بند ہونا۔ فون بند ہونے کے پیچھے کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کے پیچھے کیا ہے؟ خاندانی رسم و رواج، فادر کا فکر۔ اس کے پیچھے جو نظر آ رہی ہے چیز رات کے 2 بجے، وہ سلپری ٹائم، سلپری فرینڈ اور شراب کا نشہ، اور وہ کسی پارٹی سے آنا رات 2 بجے۔ تو ایک باپ اس بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ تو کیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نشے میں دھت تھی، یا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو لائف سٹائل ہے جو نشے اور بے راہروی پر مبنی ہے، اور وہ جو لڑکی ہے وہ منڈی بہاؤدین میں پیدا ہوئی اور اس نے لاہور بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن اس کی سوچ ایسی ہے جیسے کہ وہ نیو یارک کے مینہٹن میں پیدا ہوئی ہے، اور لاہور والے سوچتے ہیں کہ پارٹی صرف جو ہے
DHA फेज़ 5 में होती है, मंडी बाउद्दीन में नहीं होती। और मुझे सुन के हैरत हुई कि नहीं होती है, होती है। और उस लड़की के जहन में ये है कि किसी कायदे कानून को मुझे नहीं देखना, और ऐसा इस वजह से है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला है। तो मसला ये है कि पीछे एक साइकेट्रिक इलनेस है जो कि दिमाग में कहती है कि लाइन वहाँ से शुरू होगी जहाँ हम खड़े होंगे। और बज़ाहिर वो बचपन में उसने कुरान पाक भी पढ़ा, उसने कलमा भी पढ़ा, उसने मजहबी रसूमात और मिलाद में भी जाती थी, वो नाते बहुत अच्छी पढ़ती थी। लेकिन आप देख लीजिए कि उसके अंदर असल बात जो थी नज़रियात के बारे में वो क्या थी, क्योंकि वो ये थी कि जो पिछले नज़रियात हैं मैं इसको हरगिज़ नहीं मानती, मैं नज़रियात बनाऊंगी अपनी मर्ज़ी के। उसके दिमाग से आवाज़ आती है कि मेरे नज़रियात मैं बनाऊंगी, मेरे ख़ानदान की रवायात मैं नहीं मानूंगी। लेकिन क्या वो बरमिला उसने कभी ये कहा होगा कि इन नज़रियात को मैं नहीं मानती जो मज़हब के और बचपन में मुझे सिखाए गए और ख़ानदान की जो रवायात मुझे सिखाई गई इनको मैं नहीं मानती? क्या उसने कभी कहा होगा? तो मुआशरे में जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं उसके नज़रियात जो होते हैं तो आप उस थ्रू एक्शन देख सकते हैं ना। तो जितनी बेईमानी आपको नज़र आती है पाकिस्तान में, जितनी वादा खिलाफी और झूठ नज़र आता है, आपको लगता है यहाँ मुसलमान बसते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अच्छी तरह जानते हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी बंदे के कौलो फेल से पता चलता है कि उसके नज़रियात क्या है। आप अगर किसी बंदे के साथ 2-4 दिन गुजारते हैं, किसी बंदे के साथ मिलते मिलाते हैं, किसी के यहाँ आते जाते हैं, किसी के साथ बैठ के खाते पीते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसके नज़रियात क्या हैं। मुझे बताएं कि कुएं के मेंढक के नज़रियात क्या होते हैं? कोई ना कोई नज़रियात तो होते होंगे ना। नहीं, बाहर आने के बारे में नहीं होते। वो एक दुनिया है और उसके नज़रियात गड़े गड़े हैं, बस गड़े गड़े ये हैं उसके नज़रियात। और बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके भी, वो जो मेंढक हैं जो कुएं के, बाकी उनके नज़रियात क्या हैं। तो वो लड़की जो रात 2 बजे वापस आती है, वो 2 बजे क्यों आती है? वो तो 1 बजे कह रही थी कि मुझे जाना है, मुझे डांटेंगे मेरे अब्बा। तो बाकी लोग क्या कहते हैं? कहते कोई नहीं, 2 बिस्तियाँ ज़्यादा की थे 2 घट की। बात यह है कि जब आप किसी के नज़रियात को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में बिलीव करता है। यानी आप जब किसी बंदे के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, कहता वो कुछ है, करता वो कुछ और है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ना कि जो वो करता है नज़रियात उसके ऊपर हमने देखने हैं। और फिर जब वो हमें कहता है कि मेरे पीछे चलो, आ जाओ मेरे पीछे चलो, तो हम क्या कहते हैं बतौर वालिदैन?